ایک امام ضامن اس میں بھی باندھ دیجئے. ہاں جی. محمد والے محمد باواز بلند سلوات. اللہم فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وهو قول الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے اور میں بہت مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. رات کی تقریر مجھے کرنا تھا، رضاکاران نے ان کے اندر ذمہ داری دی گئی، انہوں نے کہا آپ مغرب کی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم خادمان اہل بیت کے نوکر ہیں، ہمیں کبھی بھی موقع ملے گا ہم مجلس پڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں کثرت نہیں چاہیے، احسن عمل چاہیے. ہم مختصر سے عمل کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ایک مشہور و بغیر تمہید کے گفتگو آپ کے سامنے بہت چیزیں لکھی تھی، بہت چیزیں بیان کرنا تھا. بہرحال علم کے سلسلے میں کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ. بچوں کی علم کہاں سے آیا، علم کی تاریخ کیا ہے. صرف ہم علم سجا لیتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہونا چاہیے، اور اس ٹائپ کا علم کیوں بنایا گیا اسلام میں، سب انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تاریخ گواہ کی جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنے مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، یہ میری عشر اولیٰ کی 8ویں مجلس ہے جو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے کچھ پیغام اور کچھ حکم صادر کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو تمہاری پیروی کرے، اور تم سے جب تمہاری پیروی کریں گے رسول تو ہم ان سے محبت کرنے لگیں گے اور ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے. ہم بہت بڑا مہربان اور رحیم ہے، کریم ہے. جو بھی پروردگار عالم نے بہرحال بہت مختصر سے آپ کے سامنے خاکہ پیش کرنا ہے. جس موضوع کو میں نے عنوان قرار دیا، عمل کے بغیر دعوے محبت نہیں ہے، یہ 8ویں مجلس ہے. اسی موضوع پر میں نے آپ کے سامنے بہت سی گفتگو کی، اور موضوع سے ہٹ کے میں نے کوئی آپ کے سامنے گفتگو نہیں کی ہے. بہرحال کوشش یہی رہا کہ موضوع ہی پر قائم و دائم رہوں، اور کیونکہ کل کی مجلس بہت مختصر ہوتی ہے، فضائل و مناقب نہیں، سوائے فریاد اور نوحہ خوانی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی آہ و فغاں کو پہنچانا، یہی کل کی مجلس 2 دنوں کی مجلس میں صرف پرسہ دینا ہوتا. آج ہمیں جو پرسہ دینا ہے ام البنین کو پرسہ دینا ہے. آج ہمیں اس ماں کو پرسہ دینا ہے جس نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. آج وہ اس مقام سے آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جس کی عمر 18 سال ہے، عصا کا سہارا لے کر اس فرش عزا پر آ جائے گی اور کہے گی میرے لال عباس پہ رونے والے لوگوں، لاؤ اپنی آنسوؤں کو دو مجھے. تو عزیزو اپنی گفتگو کو آگے بڑھوں. عمل کے بغیر دعوے محبت نہیں ہے. ایک عالم دین کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ایران کی سرزمین پر تھا. اس نے ایک مدرسہ قائم کیا اور دن بھر بیچارہ بیٹھا رہتا تھا، کوئی نہیں آتا تھا مدرسے میں.
تو جب اس بادشاہ کی سواری ادھر سے گزرے نا تو بادشاہ دیکھے تو مدرسے میں خالی عالم بیٹھا اور کوئی آ ہی نہیں رہا پڑھنے کے لیے، تو وہ اتر کے جاتا تھا، کہتا تھا عالم دین کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں کسی چیز کی ضرورت، جب وقت پڑے گا تو میں آپ کے پاس خود آؤں گا۔ 12 دن گزرتے رہے، وقت گزرتے رہے، اور جب گزرتے گزرتے ایک دن وہ عالم بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ عالم آیا کہ آج کچھ مانگے گا ضرور، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا، آیا اس نے کہا، بادشاہ نے کہا جو کچھ مانگنا آپ مانگے میں آپ کو عطا کروں گا۔ عالم نے کہا مجھے کچھ چاہیے نہیں، ہمیں آپ کے خزانے سے ذرہ برابر بھی کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرے لیے اتنا کر دیجئے کہ میں یہاں سے بھاگتا ہوں، آپ میرے پیچھے بھاگیے گا۔ عالم دین بھاگے، بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ جب بادشاہ پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، عالم بھاگتا رہا اور اپنے مدرسے میں پہنچا۔ اس کے بعد پورا نظام ہی بدل گیا۔ نظام کیا بدلا؟ جب کچھ دنوں کے بعد وہی بادشاہ پھر پلٹ کر آیا تو دیکھا جو مدرسہ خالی رہا کرتا تھا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اتنے لوگ، اتنے طالب علم، اتنے سیکھنے والے موجود ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اے عالم اتنا بتا دو کہ اب تک جو میں آ کے دیکھتا تھا مدرسے میں کوئی نہیں رہتا تھا، آج میں نے دیکھا بہت لوگ موجود ہیں، بڑے بچے پڑھنے والے ہیں، بڑے عمر کے لوگ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس عالم دین نے کہا بس وجہ یہی تھی کہ انہیں ہماری قدر نہیں تھی، ہماری قدر نہیں تھی۔ جب آپ ہمارے پیچھے بھاگے نا تو پتہ لگ گیا کہ بادشاہ پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹا معمولی عالم دین نہیں ہے، یہ بہت بڑا بادشاہ جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اس دن سے سارے لوگ آنے لگے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ فرش اعضا ہے، یہ حسین ابن علی کا درسگاہ ہے، یہاں کوئی دوڑے یا نہ دوڑے، ہر ایک کو کھینچ کے محبت کھینچ کے لاتی ہے، اور جب محبت کھینچ کے یہاں لاتی ہے تو عمل کی منزل میں لا کے چھوڑ دیتی ہے، نفوس کو پاک کر کے تمہیں بھیجتی ہے۔ جب انسان اپنے نفوس کو پاک کر لیتا ہے تو جتنا بڑا بھی گناہگار ہے، کتنا بڑا بھی گناہگار ہے، اگر وہ عباس کا علم اٹھاتا تھا، تاریخ دیکھیے، میں تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا، ایران کی سرزمین پہ ایک بہت علم اٹھانے والا شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، اتنا بڑا گناہگار کہ جب وہ علم لے کے چلتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اس سے آپ لوگ علم اٹھا رہے ہیں، گناہگار انسان سے یہ حقدار نہیں۔ لوگ دھیرے دھیرے اس انجمن سے کٹنے لگے، جب کٹنے لگے لوگ دھیرے دھیرے اس انجمن سے، تو کہا وہ تنہا رہ گیا، اور کچھ لوگوں نے آیا، ممبران حضرات آ کے کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے لوگ اب جلوس میں کم شرکت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ علم آپ اٹھا رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے جلوس میں شرکت کرنا کم کر دیا ہے، تو معذرت چاہتے ہیں آج آپ سے، آپ اب علم نہ اٹھائیے گا آئندہ سال۔ اللہ اکبر، تاریخ کہتی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم علم اب نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں چلے گئے، اور گھر میں جانے کے بعد گھر کو عزا خانہ بنایا، علم سجایا، روتے رہے، کہا اب تو میں نہیں جاؤں گا، مگر عزیزو وہ ثانی کوثر کا لال جسے عباس کہتے ہیں، وہ حسین ابن علی خواب میں آ کے ان خادموں سے کہہ رہے ہیں تم نے اس کو نہیں بلایا علم اٹھانے کے لیے؟ کہا مولا بہت گناہگار ہے۔ کہا وہ گناہگار تو ہے مگر تجھے نہیں معلوم یہ میرا شہدائی ہے، میرا چاہنے والا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس کے جب رات کا سناٹا ہوتا، شراب تو پیتا ہے مگر آ کے استغفار کرتا ہے، گناہوں کا توبہ کرتا، ہم نے اسے بخش دیا ہے، اب بلا لو۔ اب جب وہ آئے ہیں تو سب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اب تک تو ہم گناہ کر رہے تھے مگر مجھے یقین ہو گیا کہ عباس کے علم سے ہر ایک کو شفا ملتی ہے، ہر ایک کو عنایت ملتی ہے، ہر ایک کے در سے ہر ایک کو ایک علم ملتا ہے۔ عباس کے علم کا یہ چھوڑ دیے، روضہ عباس میں آ کر کے انسان غیر مسلم ہے مگر جب آیا ہے، کہاں آیا؟ ہندوستان کا رہنے والا ہے، ہندو ہے، اور ہندو ہونے کے باوجود بھی دیکھیں معرفت جب پیدا نہیں ہوتی ہے تو کچھ نہیں ملتا۔ مولا دینا چاہتے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ دینا چاہتے ہیں مگر ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ عطا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر اتنے ظرفیت نہیں ہے کہ ہمیں وہ دے رہے ہیں ہم اسے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ظرف چاہیے، حر جیسا ظرف چاہیے، جون جیسا ظرف چاہیے، عابد ساکری جیسا ظرف چاہیے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں ایسے ہیرے چن کے لائے تھے جو حسین کو اپنے تاج پر لگانا تھا، اس تاج پر لگانا تھا، ایسے ویسے ہیرے حسین لے کے نہیں آئے کربلا کے میدان میں، بلکہ حسین نے
اپنے خطبوں میں بھی کہا تھا کہ دیکھو وہی میرے ساتھ جائے گا جس کے پاس جو قرض دار نہ ہو، جو مقروض نہ ہو، کسی کا حق نہ رکھتا ہو، وہی میرے ساتھ چلے۔ کربلا کے میدان میں حسین ایسا قافلہ بنا کے کربلا کے میدان میں جانا چاہتے تھے، پورے عالم انسانیت کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو آئے گا ہر چیز سے پاک رہے گا، کیونکہ شب عاشور حسین کو ایک فقرہ کہنا تھا، اس لیے حسین نے کہا سب پاک ہوگا۔ تو حسین نے شب عاشور چراغ کو گل کر کے سب دوستوں کو چراغ کو جب روشن کیا تو دیکھا سب موجود تھے، اپنی تلواروں کو کھینچ کے کہہ رہے تھے حسین اگر آپ حکم دے لیں تو اپنی گردنوں کو اتار دیں، اگر آپ کے محبت میں 70 بار بھی ہم قتل ہو جائے اور ہمیں خدا زندہ کرے تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ حسین ابن علی، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے تب بڑے فخر سے کربلا کے میدان میں کہا تھا اے رانا جیسے صحابی مجھے ملے، اے بابا جیسے اصحاب ہمیں ملے، اے بھیا جیسے دوست و احباب ہمیں ملے، نہ آپ کو ملے، نہ بابا آپ کو ملے، نہ بھیا آپ کو ملے۔ تو حسین اصل مقصد حیات بتانا چاہتے ہیں، وہ ہندو ہے مگر کہاں پہنچا؟ ہندوستان نے بھیجا، اپنی ایمبیسی میں رہتا تھا، وہاں کام کرنے والا، پوچھا لگانے والا ایک کلرک بھی تھا، بہت مایوس دیکھتے تھے انہیں۔ آپ اتنے مایوس کیوں رہتے ہیں ججیڈا صاحب؟ کہا کہ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں عطا کیا ہے۔ کہا اچھا گھبرائی نے، کہا ہم نے بہت علاج کیا دنیا میں ہر جگہ گئے اپنے پیسے کے اعتبار سے مگر ہمیں کہیں شفا نہیں ملا۔ کہا آپ کربلا آئیے، ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کو شفا بھی دے گا، آپ کو اولاد بھی عطا کرے گا۔ اللہ تاریخ کہتی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے ایک بار۔ وہ آئے گاڑی کو لے کر، ایمبیسی کی گاڑی، آئے حکومت کے سہارے سے آئے، کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور آنے کے بعد وہ کہاں پہنچے؟ وہ نوکر کہیں اور نہیں لے گیا، غازی عباس کی دہلیز پر لے گیا۔ کہا اے غازی عباس لے کے آیا ہوں، دینا آپ کا کام ہے، عطا کرنا آپ کا کام ہے۔ عزیزو اولاد تو انہیں عطا ہو گئی مگر جب صدام کا زمانہ تھا وہ پلٹ کے جب پھر ہندوستان آ گئے تو ہندوستان سے کوئی اقبال مرچنٹ جا رہے تھے کربلائے معلیٰ زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ عجیب تاریخ ہے، تاریخ کیا بیان کرے، یہ واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ اقبال مرچنٹ زمانے میں جو بھی کربلا جاتا تھا نا وہ کچھ لکھتا تھا کہ ہم بزنس کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے عراق جا رہے ہیں، زیارت کوئی نہیں لکھتا تھا۔ جب آفیسر کے پاس پہنچا ویریفائی کرنے کے لیے، اس میں لکھا تھا کہ ہم عراق جا رہے ہیں، بغداد میں اتریں گے، ہم بزنس کے لیے جا رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ جو اس نام کا اقبال مرچنٹ جو ہے انہیں بلا کے لاؤ۔ اتنا بڑا آفیسر اقبال مرچنٹ کو بلا رہا، وہ سمجھے اب نہ جانے کیا ہوگا میرے ساتھ، اتنا بڑا واقعہ کہ ویریفائی اسی کو کرنا ہے۔ اس نے پاسپورٹ کھولا، اپلیکیشن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہمیں خوب پتہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ بزنس کے لیے نہیں جا رہے بلکہ آپ کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں۔ کہا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ شیعہ جاتے کہاں ہیں، مگر یاد رکھیے گا دیکھیے ہمیں کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے ہمیں 3 اولاد دیا، ایک کا نام حسین رکھا، ایک کا نام حسن رکھا اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے جس کا نام ہم نے فاطمہ رکھا۔ بس اتنا کرم کیجئے گا کہ جب آپ کربلا جائیے گا زیارت کرنے کے لیے، جب زیارت سے پلٹیے گا تو دیکھیے گا راستوں میں کچھ کھجوریں بکا کرتی ہیں، میرے لیے کچھ کھجوریں لے کے آئیے گا مگر روزے سے مس کر کے لائیے گا۔ میں کہوں گا کیسا عقیدہ ہے، کیسا چاہنے والا ہے، اس کھجور سے کیا ہونے والا ہے؟ عزوزے سے کہتے ہیں معرفت، جب معرفت پیدا ہو جاتی ہے حسین کی یا عباس کی تو صرف یہی نہیں، اولاد نہیں بلکہ عباس ماں کو شفا بھی دیتے ہیں، بیٹیوں کو شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ ان کے روزے کا کرم ہے، ہر سخی عباس سخی جس کے دہلیز پر اگر سائل آیا ہے تو جھولیاں بھر دیا ہے، اگر بے اولاد آیا ہے تو اولاد سے اولاد دے دیا ہے، اگر بے علم آیا تو علم سے نواز دیا، کیونکہ علم کم نہیں تھا عباس کا، کیونکہ عباس کو حسین نے اپنا لعب دہن دیا تھا۔ اگر عباس کے علم کا مطالعہ کرنا ہے، کسی نے کہا تھا کہ عباس تو فضیلت اور وفا میں بہت بڑے ہیں مگر عباس کے پاس وہ علم نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں عباس کے علم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ 8 ذی الحجہ کو مکہ کی سرزمین پر آ کر دیکھو، عباس کے علم کو دیکھو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔
اگر علم دیکھنا ہے تو آؤ 8 ذی الحجہ کو دیکھ لو علم عباس، کیا شاہکار علم ہے، یہ حسین کے لاب دہن کا اثر ہے۔ علم کا سمندر آج دنیا نہیں سوچ رہی ہے، جس کے بابا کا علم اتنا تھا کہ تحت الثری سے سرہ تک کا علم تھا علی ابن ابی طالب کے پاس، کیا نہیں تھا؟ سمندروں کا علم علی کے پاس، درندوں کے جانوروں کا علم علی کے پاس، دریاؤں میں کتنے جانور رہتے ہیں اس کا علم علی کے پاس، سمندر میں کتنے جانور رہتے ہیں اس کا علم علی کے پاس، زمین کے نیچے کتنے جانور رہتے ہیں اس کا علم علی کے پاس ہے، آسمان میں فرشتے کتنے ہیں ان کا علم علی کے پاس، فرشتوں میں کس کا کیا نام ہے اس کا علم علی کے پاس ہے، ساری کائنات کا علم علی کے پاس ہے۔ یہ علم آیا کہاں علی کے پاس؟ اتنا علم ہوا کہاں؟ علی ان جانوروں میں جو سمندر میں جانور ہیں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں اس کا علم علی کے پاس ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ مختصر سے گفتگو، علی کے علم کو پہچان کون سکتا؟ کوئی نہیں، کیونکہ کمیل کے ہاتھوں کو پکڑ کر صحرا میں لا کر کمیل کی طرف اشارہ کیا تھا، اے کمیل میرے سینے کی طرف دیکھو، اتنا علم موجود ہے مگر اے کمیل اس علم کا لینے والا کوئی نہیں ملا۔ تبھی تو کسی نے بڑھ کر مولا علی سے پوچھا تھا، یا علی آپ کی کوئی چیز باقی رہ گئی دنیا میں، کوئی خواہش باقی رہ گئی؟ کہا میری 2 خواہشیں تھی جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی۔ کہا میں کہوں گا یا علی وہ 2 خواہشیں کیا تھی جو دنیا میں آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا میری جو 2 خواہشیں تھے، میرے پاس اتنا علم تھا کوئی لینے والا نہیں ملا، میں اتنا سخی تھا کہ کوئی مانگنے والا نہیں آیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب اس کے فرزند کا علم دیکھیں، علی نے کہا یہ علم کہاں سے آیا؟ لاب دہن پیغمبر اسلام سے، رسول کے دہن سے مجھے یہ علم عطا ہوا ہے، اور حسین کی دہن سے عباس کو علم ملا ہے۔ اور خانہ کعبہ کی چھت پر، پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، لکھا تھا مگر پھر نہیں لایا، خانہ کعبہ کی چھت پر جناب عباس چڑھنے کے بعد پہلا خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا خطبہ ہے عالی شان؟ کہا یہ کعبہ، یہ امام حسین ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، فرزند یہ بھی ہیں علی کے، مگر واہر علم دیکھے کسے کہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف خانہ کعبہ کے کتنے طویل تھے، ایک اونچے گھوڑے پر چڑھنے کے باوجود بھی مولا عباس کے پیر سے زمین لکیریں کھینچتی ہوئی چلی جاتی تھی، اتنے طویل ہونے کے بعد مجمع کھچا کھچ خانہ کعبہ میں بھرا ہوا ہے، اور بھرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بعد اشارہ کہتے ہیں کہ یہ شرف ہے، دیکھ رہے ہو ان کے باپ کا شرف ہے کہ کعبہ کو کعبہ بنایا، ان کے باپ کا شرف ہے کہ کعبہ کو کعبہ بنایا۔ اور بہت سے اس میں جملے میں چھوڑ دے رہا ہوں، یہاں تک کہ جناب عباس نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا اگر اللہ کا، خالق کا، مخلوق کا اگر خوف نہ ہوتا تو یہ کعبہ چل کر حسین تک پہنچ جاتا۔ اور اس کے بعد کہا کہ حسین حجر اسود کے محتاج نہیں ہے بلکہ حجر اسود حسین کا محتاج ہے، اور تم ہمیں وہ دھمکیاں دے رہے ہو، ہم تو عقاب کی طرح ایسا حملہ کریں گے کہ تم چٹکیوں میں ختم ہو جاؤ گے عزیزو۔ اور اس کے بعد اپنی تینت بھی بتائی کہ ہم شجر طیبہ سے ہیں اور تم لوگ شجر خبیثہ سے ہو، ہم پر کیا حملہ کرو گے؟ ہم تو رضائے پروردگار کے حکم پر کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو عزیزو عباس کے علم کا آپ نے دیکھا، شاہکار دیکھا، تو آپ تاریخ گواہ ہے کہ علم تھوڑا سا بس علم کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ربط مصائب کی طرف میں بڑھوں گا دھیرے دھیرے۔ اور جو شعر لایا ہوں تمنا تھی علی کی نا عباس کی، علی کی تمنا تھی نا عباس، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو عقیل جو تھے وہ ہر ایک کے شجرے کو جانتے تھے، پورے عرب کے شجرے کو۔ جب عقیل ایک بار شام پہنچے نا تو عمرو عاص نے پوچھا کہ سب کے شجرے کو جانتے ہو، میرے شجرے کے بارے میں کیا ہے؟ کہا تو اس کی اولاد ہے جس کے بارے میں 6 آدمیوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اللہ اکبر! شجرہ وہ صرف علی نے عقیل سے اس لیے نہیں کہا تھا
علی تو سب کچھ جانتے تھے، صرف علی نے اس لیے کہا کہ جب ہم تمنا ظاہر کریں گے تو عقیل بھی اپنے بچوں کو کربلا کے لیے تیار کریں گے۔ اصل راز تاریخ نے یہی تحریر فرمایا کہ عقیل نے جب سنا نا تو عقیل نے بھی مسلم کو تیار کیا، پورے خاندان کو تیار کیا کربلا کے لیے۔ تو عزیزو اہمیت علم سمجھیے، علم سب سے پہلے رسول نے سجایا۔ یہ توحید کا علم ہے، یہ نبوت کا علم ہے، یہ ولایت کا علم ہے۔ اس سب سے پہلے اس علم کو رسول نے سجایا، اور سجانے کے بعد یہ علم کہ آپ دنیا میں جتنے بھی آپ پرچم دیکھیے، پھریرا جسے کہا جائے، پرچم کہا جائے، ایک چھڑ میں لگا دیا جاتا ہے، مگر ان علم میں اور اس میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ پھریرا ہوا کے رخ پر چلتا ہے، جدھر جدھر ہوا چلے گی نا ادھر ادھر وہ گھومتا رہے گا۔ پھریرا جدھر بھی ہوا چلے گی ادھر ادھر گھومتا رہے گا، مگر یہ غازی کے علم کا وہ ہے کہ ہوا اگر ٹکرائی جائے تو بکھر جاتی ہے، ہوا اگر ٹکرا جائے تو بکھر جاتی ہے۔ یہ غازی کے علم کی خاصیت ہے عزیزو، اور اسی لیے اس کا شیپ جو بنایا گیا علم کا، یہ اس لیے بنایا گیا جب لشکر چلتے تھے یا قافلہ چلتے تھے تو آگے آگے یہ علم ہوتا تھا، اس لیے کہ ہوا اگر کوئی چلے تو ہوا ٹکرا کر ادھر ادھر ہو جائے، جانوروں کی آنکھوں میں نہ جائے، پرندوں اور چلنے والوں کی آنکھوں میں نہ جائے۔ کیا شیپ بنایا تھا! مگر عزیزو علم کو اگر دیکھنا جائے، علم کا صرف ایک نام علم نہیں ہے، میں نے بہت سے نام تحریر کیے تھے، سب کاٹ دے رہا ہوں، صرف 3 نام بتاؤں گا، کسی اور مجلس میں ذکر کروں گا جب کم لوگ ہوں گے جو علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ علم کا 3 نام میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ ایک تو علم خود نام ہے، ایک رعایت نام ہے، ایک لوائے حمد سے خالی لوا کہیے، یعنی یہ عربی میں اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ میں بچوں کے لیے اگر کہیں جائیں اور کسی نے کہہ دیا کہ رعایت جا رہا ہے تو گھبرائیے گا نہیں، علم ہی ہے۔ اس کی دلیل دے دوں حدیث کے ذریعے کہ جب خیبر کی جنگ میں مولا رسول اکرم نے 39 دن تک جب علم لے کے گئے تھے تو پیغمبر اسلام نے کہا آج علم یعنی رعایت، آج ہم رعایت اسے دیں گے، یعنی علم اسے دیں گے جو کرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا۔ تو کسے علم ملا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو۔ عزیزو مگر فرق تھا علی کے علم میں اور عباس کے علم میں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کچھ نہیں، علم وہی ہے، بس یہ کہ علی کے علم کے نزدیک منافق بھی جمع تھے، کفار بھی جمع تھے، دشمن بھی موجود تھے، مگر عباس کے علم کے سامنے حقدار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اسی لیے تو صفین کے میدان میں علی کے علم سے خوارج نکلتے ہوئے نظر آئے۔ تو عزیزو یہ عباس علی کی تمنا کا نام ہے، عباس علی کی تمنا کا نام ہے، آرزوئے غازی علم تیرا اونچا رہے گا غازی یا عباس۔ تو یہ تمنا ہے۔ علی نے پوری زندگی خدا سے کچھ نہیں مانگا ہے، شاعر نے کتنے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد منزل ربط مصاحب 5 منٹ اور آپ کا لوں گا، کچھ نہیں پڑھوں گا، نہ صفین کی جنگ میں سے تھوڑا سا بس۔ عزیزو تاریخ کہتی کہ جو تیاری ہے وہ تیاری رہے گی، کبھی کام آئے گی۔ تو آج میں جو بیان، کیا تمنا تھی علی کی، شعر پوری مجلس کا نچوڑ ہے میری۔ اگر آپ کو شعر سمجھ میں آ گیا تو سمجھ میں آ جائے گی عباس علی کی آرزو کیا ہے۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جہاں، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جہاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ شمس کا چہرہ، نہ یہ واللیل کی ظلم، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی ظلم، نہ ید اللہ نہ یہ آرزو، نہ ید اللہ نہ
آواز خدا مانگی ہے، نہ ید اللہ نہ یہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ تو پھر تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو عزیزو دیکھا، علی نے کچھ نہیں مانگا، نہ دولت مانگی، نہ لہجہ مانگا، نہ بستر مانگا، نہ علم مانگا، کچھ نہیں علی نے مانگا۔ اگر اللہ سے مانگی ہے تو صرف عباس کے لیے مانگی ہے کہ عباس کے لیے دعا علی نے کی، عباس کو تیار کیا علی نے صفین کے میدان میں۔ کیا مارکہ تھا عزیزو، صرف صفین ہی میں نہیں، اگر آپ جنگ عباس کو صفین میں مطالعہ کر کے دیکھیں تو عجیب جنگ ہے عباس کی، کربلا کے جنگ صفین میں خود ابراہیم کہتے مالک اشتر کے بیٹے کس سے کہتے ہیں؟ مختار سے کہتے ہیں کہ تم جب صفین میں تھے ابراہیم تو تم نے عباس تو میرے خیمے میں رہتے تھے، ہم لوگ راتوں تک جگہ کرتے تھے اور گفتگو کیا کرتے تھے، تعریف ہو ابراہیم تم کتنے خوش نصیب ہو کہ عباس تمہارے ساتھ سو رہا تھا، تو نے علی کے لال کے ساتھ گفتگو کی صفین کے میدان میں۔ ابراہیم کہتے ہیں اے مختار سنو، جب عباس اس وقت میں 8 یا 9 سال کا سن تھا جناب عباس کا، ایک مرتبہ عباس نکلے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، میرے بابا کے قریب آنے کے بعد بڑے جوش میں کہتے ہیں مالک مجھے اجازت دیجئے، میں صفین کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے مالک مسکرا کے باتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ عزیزو اس کے بعد کئی بار عباس نے کہا، اس کے بعد مالک کہتے ہیں عباس میں چاہتا ہوں کہ تو قمر کی طرح صفین کے میدان میں چمکے۔ اللہ اکبر، وہ دن آئے، وہ کارزار کا موقع ملا، علی نے انہیں عباس کو عطا کیا۔ جب عزیزو تاریخ کہتی ہے کسی نے بڑھ کر کہا تھا، محمد حنفیہ نے کہا تھا حسن کو کہیں نہیں بھیج رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا تھا علی نے، اے میرے لالو، اے میرے لاڈلو، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ اللہ عباس کو سجا کر کہاں بھیج رہے ہیں؟ جنگ صفین میں بھیج رہے ہیں، میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں، امامہ باندھ کے بھیج رہے ہیں، چہرے پہ نقاب ڈال کر بھیج رہے ہیں۔ اب دشمن کی طرف گئے کیونکہ دشمن نے کیا کہہ دیا تھا، اے علی ہم آج سے نہیں لڑیں گے، آج علی داد شجاعت دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تنہا عباس ہے، 1,20,000 کا بھی تاریخ نے لکھا ہے اور 90,000 کا بھی لکھا ہے، معاویہ لشکر لے کے آیا تھا، تنہا عباس سے صفین کے میدان میں، اور اس طریقے سے چلا ہے، علی نے داد شجاعت دینا شروع کر دیا۔ آج تاریخ دیکھ لیجئے وہی ہے عزیزو۔ اگر میں ذرا سا مکہ کی طرف پلٹ کر آؤں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں علی کے سلسلے میں کہ جب ہم حبیب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے نا تو ابو سفیان نے بچوں سے کہہ دیا تھا، لڑکوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ مجنون ہے، اسے پتھر مارا کرنا، اسے پتھر مارا کرنا۔ پیغمبر مکہ کی گلیوں میں نکلے، پتھر کھا کے آئے، پورے لباس میں زخم میں خون لگا ہوا ہے۔ پیغمبر کہاں آئے؟ ابو طالب کے دروازے پر، چچا کے دروازے پر۔ چچا نے پوچھا بڑھ کر، میرے لال یہ ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ کہا مکہ کے بچوں نے ہمیں مارا ہے اور مارا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ سلام ہو ابو طالب پر بھی کہ ابو طالب نے بچے بھتیجے سے کچھ کہا نہیں بلکہ ہاتھوں کو پکڑا اور لے کے چلے۔ عزیزو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رسول ابو طالب کو روک دیتے تو سمجھ میں آتا کہ چچا صحیح جہاں نہیں جا رہے ہیں۔ لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب جہاں لے کے جا رہے ہیں وہاں نبوت نے چیرا چوں نہیں کیا ہے، سیدھے ابو طالب کے ساتھ چلے گئے۔ اور جناب ابو طالب کہاں پہنچے؟ ابو سفیان کے دروازے پہ پہنچے، دیکھا محفل سجی ہوئی تھی اور اس محفل میں سجے ہوئے میں ابو طالب گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں، بھتیجا ساتھ میں ہے۔ اس کے بعد دروازے پر اتنا زور سے دق الباب کیا کہ وہاں تک آواز پہنچی۔ ابو سفیان نکل کے آتا ہے، کیا
کیا ہے بے ابو طالب، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہارے مکہ کے لڑکوں نے جو تمہارے بڑے بڑے رئیس کے خاندان کے بچے ہیں انہوں نے ہمارے بھتیجوں کو مارا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابو سفیان نے کہا اے ابو طالب یہ بچوں کی بات ہے، بچے ہی میں رہنے دو، بڑوں میں نہیں۔ ابو طالب خاموش رہے۔ کہا گھبرانا نہیں، جو تو نے کہا ہے میرے یہاں بھی ایک بچہ ہے۔ آئے رسول آئے لے کے ابو طالب، کہاں لے کے آئے؟ گھر میں لے کے آئے، اور لینے کے بعد تاریخ کہتی ہے عجیب منظر ہے، ایک مرتبہ ابو طالب نے علی کو بلایا، کہا کیا بابا جان؟ کہا کل سے محمد کے ساتھ جانا، اور یاد رکھنا محمد کی طرف ہر اٹھنے والے پتھروں کو سینے پہ روک لینا، اگر ہاتھ اٹھے تو ہاتھوں کو روک لینا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی تو ابو طالب پیغمبر نکل رہے ہیں، اور اس طریقے سے نکلے، قرآن کہہ رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ اکبر، سورج کے روشنی کے ساتھ ساتھ کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور قمر پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ قمر ہمیشہ، چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلا کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے منڈلاتا ہوا یہ سفر مکہ کی گلیوں میں گزر رہا تھا، اسی اثنا میں ابو طالب نے جب نکل رہے تھے تو باپ بیٹے نے اشارہ میں کہہ دیا تھا بیٹا جا رہے ہو، چھوڑنا کسی کو آج نہیں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بیٹا چھوڑنا نہیں۔ میرے لال آنکھوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ابو طالب اپنے بیٹے علی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے بیٹا جا تو رہے ہو، وہ شمس کے ساتھ قمر بن کے جا رہے ہو، حفاظت کرنا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام آگے بڑھے، مکہ کے بچوں نے آواز دی مجنون آ رہا ہے۔ پتھر جب آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام کی طرف پتھر جیسے ہی چلے، علی نے بڑھ کر سینے میں لگا لیا، پتھر لیا، پتھر جس نے مارا کبھی علی نے اس کا سر توڑا، کسی نے ہاتھ بڑھایا پیغمبر کی طرف، ہاتھ کو توڑ دیا، کسی نے ٹانگ ماری، علی نے ٹانگ توڑ دیا، ہر ایک زخمی تھا، روتا پیٹتا پورا مجمع۔ کہاں جا رہا ہے؟ سب بچے گھر بھاگ گئے، اور گھر بھاگنے کے بعد سب رو رہے ہیں۔ کہا کس نے مارا؟ ماں نے پوچھا، کہا علی نے مارا، 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 علی نے مارا۔ مکہ کے گھروں میں یہی ندا تھی، علی نے مارا، علی نے مارا۔ سارے روسا کہاں آئے؟ ابو سفیان کے پاس۔ اے ابو سفیان، آج ابو طالب کے بیٹے نے آج ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ابو سفیان آگے آگے چل رہا تھا، والدین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آیا ابو طالب کے دروازے پر دق الباب کیا، ایک خرامہ ابو طالب نے دروازے کو جب کھولا تو تاریخ کہتی ہے باپ لوگ ابو سفیان کے پیچھے، بچے اپنے باپوں کے پیچھے۔ ابو طالب سے ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹوں کو مارا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹوں کو مارا ہے، ہمارے بچوں کو مارا۔ کہا ابو سفیان یاد رکھ یہ بڑوں کا معاملہ نہیں ہے، چھوٹوں کا معاملہ تھا، اسی میں رہنے دے، آگے بات نہ بڑھا۔ تو عزیز و تاریخ آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جیسا کیا تھا تم نے ویسا علی نے کر کے ابو طالب نے دکھا دیا۔ پوری زندگی علی نے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی ہے، مگر عزیزو یہی علی ابن ابی طالب، تاریخ کہتی ہے بڑھ کر آگے جواب دیتی ہے کہ جب یہی پیغمبر جب علی دوشے پیغمبر پر سوار ہوئے نا بتوں کو توڑنے کے لیے، تو کسی نے کہا تھا کہ مہر نبوت کی علی نے معاذ اللہ بے ادبی ہو گئی ہے، جس میں ساری چیزیں لکھی تھی۔ میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں کہ بے ادبی کہاں ہوئی؟ اگر قرآن پر قرآن رکھ دیا جائے، اگر قرآن پر قرآن رکھ دیا جائے تو اسے بے ادبی نہیں کہا جاتا ہے۔ مگر عزیزو علی وہ ہے جو مہر نبوت پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد جب پوچھا گیا، علی سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کہاں؟ کیا یا رسول اللہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، اگر آپ کہیے تو ستارے کو توڑ دوں، اگر آپ تو عزیزو یہ ہے علی، اور یہی علی نہیں۔ اگر پوری زندگی اٹھا کر ابو طالب کے بیٹے کو اگر دیکھنا ہے تو تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، علی کے ناموں میں اکثیر ہے، علی کے ناموں میں طاقت ہے۔ شب ہجرت عزیز و تاریخ کہتی، دو واقعہ شب ہجرت کا اور جنگ صفین، جو وقت ملا اسی کے اندر میں ممبر چھوڑ دوں گا اپنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب شب ہجرت پیغمبر اسلام کے بستر پر علی سو گئے نا، اور سو جانے کے بعد بہو پیغمبر نظر آ رہے تھے، اور جب صبح ہوئی ہے تو ساتھ میں ایک شخص بھی ساتھ چل رہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ
دوسرے نمبر کے ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ غار میں چلے گئے اور غار میں تاریخ کہتی ہے کبوتر مکری نے جالا ٹن دیا، مکری نے جالا کو ٹن دیا تھا۔ اس تاریخ کو اس کو کوٹ کیا ہے اصلاح کی ایک جنتری نکلتی لکھنؤ سے، انہوں نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے۔ تو مکری نے جالا ٹنا، کبوتر نے انڈا دیا، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ یہ سب ماجرا ہے۔ مکہ کے لوگ 40 تلوار کھینچے ہوئے پیغمبر کا معاقب کر رہے، پیچھا کر رہے کہ پیغمبر غار تک تو آئے مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ کوئی یہاں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ چلے تو گئے مگر جب جبریل کا نزول ہوا نا تو تاریخ کہتی ہے جبریل جب پہنچے غار ثور کے پاس، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جبریل کو جیسے ہی مکری نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بڑے جوش میں مکری نے جبریل سے کہا اے جبریل ذرا توڑ کے تو دکھاؤ۔ جبریل سے مکری نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہا اے جبریل ذرا اس جالے کو توڑ کے تو دکھاؤ، دیکھیں تم میں کتنا ہمت ہے، تم سردار ملائکہ ہو نا۔ ایک مرتبہ جبریل امین نے پوری طاقت لگا دی مگر جالا نہ ٹوٹا، پھر دوبارہ طاقت لگایا، پھر جالا نہ ٹوٹا، پھر دوسرے بار طاقت لگایا، جالا نہ ٹوٹ سکا۔ ایک مرتبہ جبریل نے جیسے ہی یا علی مدد کہہ کے توڑنا چاہا، فوراً مکری نے کہا اے جبریل یہی کہہ کے تو میں نے بھی جالا کھودا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہی تو کہہ کے میں نے بھی گوندا تھا جالا۔ تو عزیزو آپ نے دیکھا علی کے نام میں اتنی طاقت، علی اسم اعظم ہے۔ اگر انسان اس نام کا بھی ورد کرے تو اس کے اندر رعب و جلال و دبدبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو عزیزو تاریخ میں ہر چیزیں، جب یہ غار سے نکلے نا مدینہ پہنچ گئے، جب ان کی خلافت تھی دوم کی، تو ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ رسول کا خلیفہ کون ہے؟ دربار میں پہنچا، لوگوں نے کہا کہ یہی ہے۔ کہا کہ رسول خدا نے مجھے ایک مٹھی کھجور عطا کی تھی اور مجھے ایک مٹھی کھجور چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی کہ انہوں نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد کہا جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ، علی کو بلا کے لے آؤ۔ علی آئے، علی کا آنے کو کیا، علی تشت میں کھجور رکھا ہوا تھا اور علی نے کھجور اٹھا کے اسے دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو کام آپ بھی کر سکتے تھے۔ کہا یہ نہیں، جب میں غار میں تھا نا تو رسول جب غار سے باہر نکل رہے تھے تو رسول ارشاد فرما رہے تھے کہ میرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے۔ مجھے وہ چیز یاد تھی اسی لیے میں نے علی کو بلایا، اور جب علی نے کھجور مٹھی سے اٹھا کے دیا نا تو 60 کھجور اس کے اندر آئے، یعنی 3 بار 20 کھجوریں رسول علی نے دیا۔ تو عزیزو آپ دیکھیے علی کا معجزہ، جو رسول کا معجزہ ہے خواب میں وہی علی کا کہیں سے بھی ذرہ برابر اور فرق نہیں پائیں گے۔ جنگ صفین میں، کارزار میں عباس کی جنگ کو دنیا نے مطالعہ کر کے دیکھا، اتنا بڑا لشکر تھا، اور تنہا تاریخ کہتی ہے عباس کی جنگ کے مطالعے کو دیکھ کر آپ جنگ صفین کا میدان جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ آ کے دیکھے جنگ صفین کا میدان، وہ گھماسان جنگ ہو رہی تھی جنگ صفین کے میدان میں۔ مگر عزیز و فرق بس اتنا ہی تھا کہ لیلۃ الحریر کی جنگ میں جب تلواریں چل رہی تھی، رات بھر دن بھر جنگیں ہوئی ہیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی تاریخ بتاتی اتنے خون تھے جنگ صفین میں، مگر عزیزو جب تلواریں چل رہی تھی اس مقام پر بھی مولا علی کو جب سقا نے بڑھ کر پانی دینا چاہا، ان جنگوں میں بھی علی شریعت بتانا چاہتے ہیں۔ علی تاریخ کہتی کہ ان گھماسان جنگوں میں بھی مولا علی کے جب تلوار چل رہی تھی تو سقا نے بڑھ کر پانی دیا۔ علی منہ کے قریب جیسے ہی پانی کو لے کے آئے کہا اے سقا، اس پانی جو تم جس کٹورے میں جس کوزے میں مجھے دے رہے ہو یہ کوزہ ٹوٹا ہوا ہے، مکروہ ہے کوزے میں ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی پینا۔ کوزہ ہٹا دیا گیا، مگر اس جنگ صفین میں چلنے والی تلوار جب چل رہی تھی
تو تاریخ پڑھ کے کہہ رہی تھی مالک کی بھی تلوار چل رہی ہے، علی کی بھی تلوار چل رہی ہے، دنادن چل رہی ہے، واصل جہنم کر رہی ہے، علی کی طرف سے ندا بلند، ظالموں کی طرف سے ندا بلند ہو رہی ہے، علمان اے علی ہم تم سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ مالک تلوار لے کر علی کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے علی آج ہم نے بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے، اے مالک تمہاری تلوار چلانے میں اور علی کے چلان چلوانے میں فرق تھا، اے مالک تم نے نسلوں دیکھ کر تلوار نہیں چلائی ہے، میں 70 سال کی نسلوں کو بھی دیکھ کے تلوار چلا رہا تھا کہ اگر اس میں کوئی مومن پیدا ہوگا تو میں اسے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو جنگ صفین میں اب تو عزیزو ہمیں جنگ صفین میں عباس مارکا لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، مگر ہر لشکر کا آدمی چلا کر رہا ہے، اے علی آپ آ گئے، اے علی آپ آ گئے، اے علی آپ آ گئے جنگ کرنے، کیونکہ تلوار بھی وہی، ڈھنگ بھی وہی، انداز بھی وہی، گھوڑے کو ایڑ لگانے کا انداز بھی، طریقہ بھی، سب کچھ علی کا تھا۔ یہ جنگ کے میدان سے شور ہو رہا تھا، اے علی نقاب ڈال کے چلے آئے ہیں۔ اللہ تاریخ کہتی ہے اب علی بھی اپنے دلدل پر سوار ہوئے اور میدان میں آنے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ابو الفضل عباس کے قریب آئے، غازی کے قریب آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا ہذا قمر بنی ہاشم، یہ ہمارا قمر بنی ہاشم ہے۔ بس عزیزو یہی بات کہنا چاہتے تھے کہ جب آپ نے سنا نا کہ مکہ کی سرزمین پہ وہ شمس کی طرح ایک قمر بن کر چل رہا تھا، کربلا میں بھی میں نے ایک قمر اور شمس کو دیکھا جو حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں علی کی فضیلت کو اور عباس کی فضیلت کو کیا بیان کروں؟ کچھ ایسے مرد و شکن ہے حیات کے زیور، عروج سے فکر کی نظر فدا نہ ہو جائے، علی کی طرح تو نکلے ہو سوچ لو عباس، علی کی طرح تو نکلے ہو سوچ لو عباس، نصیری میں کہیں تو خدا نہ ہو جائے، محمد والے محمد سلوار۔ کیا شاعر نے کیا کہا؟ عباس کے سلسلے میں اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو کس طریقے سے مولا علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اسی اثنا میں نگاہ پڑی کہ حسین کو پیاس لگا ہوا ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ فوراً مولا نے قمبر کو حکم دیا قمبر جاؤ پانی لے کر آؤ، حسین پیاسا ہے۔ اللہ عباس نے جیسے ہی سنا نا دوڑتے ہوئے ماں کے قریب پہنچے، اماں مجھے پانی دے دے میرا حسین پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب عباس پانی لے کے آ رہے تھے نا، علی منبر پر ہیں، سر پر کوزہ رکھا ہوا ہے اور کوزے سے پانی بازو پر گر رہا ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ علی کربلا دیکھ رہے تھے، جب عباس پانی لینے کے لیے جائے گا عزیز و بازو قطع ہو جائے گا۔ بس عزیز و تاریخ کہتی 7 محرم کی وہ رات تھی، التش 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 کی شدائے کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی۔ اللہ سکینہ پیاسی ہے، 52 بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اللہ تاریخ کہتی ہے، صاحب مقاتل تحریر فرماتے ہیں سکینہ ہر خیمے میں گئی مگر پانی کہیں نہ مل سکا۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ نے بچوں کو دلاسا دیا، اے بچوں گھبراؤ نہیں، ایک خیمہ باقی ہے، میرے بھیا علی اصغر کا خیمہ باقی ہے، شاید اس میں پانی مل جائے۔ اللہ اللہ سکینہ آتی ہے مگر تاریخ کہتی ہے کہ عجب منظر سکینہ نے دیکھا کہ میرا بھیا گہوارے میں تو ہے مگر مثل آہ آپ مچھلی کے اس طریقے سے منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ اللہ میں عباس کے مظاہر مقابل کیا بیان کروں؟ اللہ یہ کربلا معلّہ میں عباس ہے، مگر عزیز جب ایک بچے نے ایک معجزہ سن لیجئے نا، عباس کے 2 معجزے سنانا چاہتا ہوں اور اپنے مصائب یہیں سے شروع کر دوں گا۔ اللہ تاریخ کہتی کہ بچہ آیا روضے عباس پر، کہنے لگا آقا میری ماں بیمار ہے۔
اے آقا میری ماں بیمار ہے، شفا دے دیجیے۔ شام ہو گئی، بہت تیزی کے ساتھ شام ہو گئی۔ اچھا آپ نے میری ماں کو شفا نہیں دیں، میں آپ کے بابا علی مرتضیٰ سے شکایت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا چھوٹا قدم بڑھا کر نجف کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، ابھی سرحد کربلا پار ہی کیا تھا کہ دیکھا ہے گھوڑے پر سوار شخص، اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عباس کے روضے پر ماں کو چھوڑ کے آیا ہوں، قاضی باب الحوائج ہے مگر میری ماں کو شفا نہیں دے رہے ہیں، میں علی سے شکایت کرنے جا رہا ہوں۔ مشکلیں کشا ہے نا، حل مشکلات ہے۔ ارے اللہ تاریخ کہتی ہے، اس شخص نے کہا بچے نہ جاؤ، تمہاری ماں صحیح ہو گئی ہے۔ اللہ اس بچے نے کہا اتنا اور احسان کر دے میرے ساتھ۔ کہا کیا احسان کرنا؟ ارے مجھے گھوڑے پر سوار کر لے اور مجھے کربلا کے حدود پہ چھوڑ دے۔ اللہ اللہ، عباس کیسے چھوڑتا جس کے ہاتھ ہی نہ تھے؟ اللہ تاریخ کہتی ہاتھ کٹے ہوئے دیکھا، کہا غازی عباس آپ ہے۔ اللہ ایک تو یہ تاریخ میں نے دیکھا، مگر عزیز ایک اس عورت کا صبح میں نے واقعہ سنایا تھا نا جو ہر سال کربلا جاتی تھی، میں پورا واقعہ نہیں، آخری بار جب وہ کربلا گئی نا تو تاریخ کہتی متوکل سب سے ظالم بادشاہ تھا، اس نے کہا آخری سزا یہی دو کہ جو عورت آتی نا اس کے ہاتھ کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دو۔ اللہ ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، ٹانگ بھی کاٹ دیے گئے، مگر عورت گھسراتی گھسراتی کسی طریقے سے سوچ رہی تھی کہ آج عشر عاشور تک حسین کے قبر مطہر تک پہنچ جاؤں اور حسین کی زیارت کر لوں، آنسو بہا لوں، مگر جا نہ سکی۔ آواز دیا اے آقا حسین کیا اس سال اپنے روضے پر نہیں بلاؤ گے؟ اللہ ایک شخص نمودار ہوا، کہا بڑی بھی کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہا ہمیں حسین کے روضے پہ جانا ہے اور غروب سے پہلے حسین کو پرسہ دینا ہے، زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ کہا چلیے بڑی بھی تو پہنچ تو گئی، مگر عزیزو جب قبر پر اس قبر پہ حسین کی رو چکی نا، ایک مرتبہ اس شخص کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے کہ اے بیٹا، اے میرے لختے جگر، میرا بھی تیرا طرح ایک بچہ تھا جسے حسین کی راہ میں نے قربان کر دیا۔ اچھا اتنا بتا تو نے مجھے پہنچا تو دیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس سمجھ گئے کچھ کہنے والی ہے، کہا پانی چاہیے بڑی بھی؟ کہا نہیں ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر بڑی بھی؟ کہا تو ذرا اپنا ہاتھ دے دے، میں تیرے ہاتھ کا بوسہ تو لے لوں۔ تو اپنا ہاتھ دے، میں تیرے ہاتھ کا بوسہ لے لوں۔ اللہ اللہ، عباس نے ہاتھ تو نہیں دکھایا، شہزادی وہ عورت تڑپ کے رہ گئی۔ کہا آقا آپ ہیں، ارے جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے بلائے؟ مگر عزیزو جب بچوں میں پانی نہ رہا تو صاحب مقاتل تحریر فرماتے ہیں کہ حسین نے عباس کو بھیجا کہ جاؤ ایک شب کی مہلت لے کے آؤ، اور تاریخ کہتی جب عباس پلٹ کر آئے نا تو حسین نے عباس کی تلوار لے لی۔ کہا عباس اب تمہیں جنگ نہیں لڑنی ہے۔ اللہ اب عباس کی تلوار حسین کے پاس ہے، بہت سے مصائب میں نے چھوڑ دیے۔ تاریخ کہتی ہے عباس چلے، سکینہ نے علم کو باندھا۔ پہلی بار تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین، دو روایتیں بیان کی جاتی ہے کہ جب عباس سکینہ کے خیمے میں گئے تھے نا مشکیزہ لینے کے لیے تو تلوار سکینہ عباس کے کمر میں بندھی ہوئی تھی، تلوار کو سکینہ کے حوالے کیا کہ بیوی یہ تلوار لیجئے، ہم آپ کے لیے پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ مشکیزہ باندھا گیا، سوکھی مشکی، حسین اب نکل رہے ہیں، عباس اب نکل رہے ہیں خیمے سے، مگر عزیز و تاریخ کہتی ہے جیسے ہی عباس چند قدم آگے بڑھے تھے حسین نے آواز دی عباس ٹھہر جاؤ۔ اللہ عباس رکے۔ کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا علم کے پھریرے کو نیچا کرو، علم کے پھریرے کو نیچا۔ عباس نے کہا لکھنا تھا، حسین کو کاٹ کے لکھا نصر من اللہ فتح قریب لکھا تھا، اسے کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یہ منظر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، ارے دکھیاری بہن زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی حسین پلٹ کر آئے نا تو حسین سے بڑھ کر سوال کرتی اے میرے ماں جایا حسین آپ نے علم کے پھریرے پر کیا لکھا؟ کہا اے زینب میں نے لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بہن اب عباس نہیں آئے گا، حسین کے ساتھ علی اکبر ہے، بیٹا بتانا کہاں کہاں عباس پہنچ رہے؟ کہا بابا عباس تیزی کے ساتھ فرات کی طرف بڑھے۔ حسین نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوئی جب حسین نے کہا بھائی بیٹا اب تمہارے چچا نے فرات پر قبضہ کر لیا ہے۔ عباس نے سوکھی ہوئی مشک کو بھرنے کے بعد اپنے رہوار سے بھی کہا تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے۔ اللہ اللہ، رہوار نے منہ کو پھیر لیا، کہا کیسے پانی پیوں آقا؟ سکینہ
سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ اللہ اللہ، حسین اب عباس نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، لینے کے بعد شاید سکینہ کی تصویر آ گئی ہوگی، اصغر کا سوکھا گلا نظر آنے لگا ہوگا۔ عباس نے پانی کو پھینک دیا، مشق میں علم باندھا، ابھی چند قدم چلے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک شقی نے کمی گاہ سے ایسا وار کیا کہ عباس کا داہنا بازو قطع ہوا، داہنا بازو جیسے ہی قطع ہوا، عباس نے گرتے ہوئے علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، جب بایاں بازو بھی قطع ہو گیا نا، مشق سکینہ کو اپنے دانتوں سے تھام لیا۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ جب مختار نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا نا، تو ایک مرتبہ جب ہرملا کو بلایا تو پوچھتا کہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہا میں نے کچھ ظلم نہیں کیا، کربلا میں بہت بڑا ظلم کیا تھا، مگر عزیز اس نے کہا میں 7 تیر کربلا میں لے کے آیا تھا، کہا میں 7 تیر کربلا میں لے کے آیا تھا، کہا میرا پہلا تیر اس وقت کارگر ہوا کہ جب حسین کا باغ خیام حسینی کی طرف پانی لے کے جا رہا تھا، میں نے تک کر تیر مارا، مشق سکینہ چھت گئی۔ کہا اے مختار سن، میرا دوسرا تیر اس وقت کارگر ہوا کہ جب حسین اپنا شیش ماہا علی اصغر لے کر پانی مانگنے کے لیے آئے تھے، میرا دوسرا تیر وہ اس وقت اے مختار سن، میرا تیسرا تیر اس وقت کام آیا کہ جب حسین زخمی تھے، کوئی قریب نہ جاتا تھا تو میں نے سینے پر تیر مارا، پشت سے تیر باہر آ گیا، حسین نے تیر کو کھینچا۔ اللہ اکبر، یہ ظلم تھا کربلا کے میدان میں۔ جب عباس کہتے ہیں جب مشق سکینہ چھت گئی نا، عباس کی آس ٹوٹ گئی نا، اب عباس نے فرات کی طرف رخ کیا، سنسناتا ہوا ایک تیر عباس کے آنکھوں میں پیوست ہوتا ہے۔ اے دوستو، اے احبابو، اے عزادارو، آج ام المنین کو پرسہ دیجئے، کیونکہ قبر بناتی تھی جنت البقیع میں، بنا کے بعد کہتے تھے اے عباس تم پر نہیں رہوں گا، اے عبداللہ تم پر نہیں، اے عثمان تم پر نہیں، ارے جس کی ماں دنیا میں نہ موجود ہے، ہائے حسین کا حکایکار ام المنین جنت البقیع میں رویا کرتی تھی۔ آج ام المنین کو پرسہ دیجئے، آج زہرا کو پرسہ دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب تیر لگا نا، اللہ اگر آپ کے آنکھ میں اگر بال چلا جائے تو آپ اپنے ہاتھ سے کوشش کرتے ہیں نا نکالنے کے لیے، اگر ہاتھ سے نہ نکلا تو آپ دوستو احباب کا سہارا لیتے ہیں نا۔ ہائے عباس کے ہاتھ بھی نہ تھے، نہ دوستو احباب تھا۔ آج دنیا کہتی جو گرز تھا نا، وہ ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک بڑا سا ایک گولا ہوا کرتا تھا جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ عباس جب تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک شقی نے ایسا گرز مارا، رو ہاتھ سینے پہ پیٹ کے رو، ایسا گرز مارا کہ عباس زمین کربلا پر گرے۔ امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناحیہ میں سلام بھیجتے ہیں، جس کے ذریعے فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سلام ہو اس بیٹے پر جو کربلا میں گرا تو منہ کے بل گرتا ہے، جو منہ کے بل گرا۔ اللہ ادھر عباس نے آواز دی، حسین نے کمر کو تھام لی، ایک فقرہ کہا الان ان کا سرا زہری آخی عباس، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، میں آج مصائب میں کمی نہیں کروں گا۔ اے عزاداروں مجھے نہیں معلوم، میں ایک زمانے میں جب طالب علم تھا نا، میں خود بیان کرتا ہوں کہ ایک سال میں نے محرم میں سکینہ اور عباس کے مصائب نہ پڑھے تو لگتا تھا کہ بی بی آ کے کہنے لگی کہ اس سال تم نے حسین کے بھائی کا مصائب نہیں پڑھا تو میں نے دوسرے دن پڑھا۔ میں کبھی بھی عباس کے مصائب پڑھنے میں کمی نہیں کرتا ہوں، جتنی طاقت ہوتی ہے مصیبت عباس بیان، کیونکہ جس کی آرزو کربلا میں گھٹ کر رہ گئی، جس نے جنگ تک نہ کر دی، جس کی آرزو تھی، جس کربلا کے لیے علی نے پالا تھا، اس عباس کی آرزو گھٹ کے کربلا کے میدان میں رہ گئی۔ اللہ اللہ، عباس کے حسین کے ساتھ ساتھ علی اکبر چل رہے، بابا جیسے گھوڑے پر سوار تھے نا، تاریخ کہتی ابھی حسین کا رہوار چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ حسین کا رہوار رک گیا۔ حسین نے کہا رہوار آگے بڑھ، اس نے اشارہ کیا آقا کیسے بڑھوں، آپ کے بھائی کے کٹے ہوئے
बाजू पड़े हुए हैं। हुसैन उतरे, अब्बास के दाहिने बाजू को सीने से लगाया, चंद कदम और आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला, सीने से लगाया, लाश अब्बास के करीब पहुंच गए, जियारत की है। मगर अजीजो एक फिक्रा अब्बास ने कहा, बेटा अकबर जरा मेरे करीब तो आओ मेरे लाल। जब अब्बास के करीब आए, कहा क्या हुक्म है चाचा, कोई वसीयत है? कहा नहीं बेटा, बस एक बयान है जो बयान करना चाहते, जरा कान नीचे लाओ मेरे होठों के करीब। अब्बास ने जुमला कहा, ए बेटा अकबर, मैं जब घोड़े से जमीन की तरफ गिर रहा था ना, तो जालिम कह रहे थे हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। ए अब्बास, इन जालिमों से कह देना कि हुसैन के जनाजे पर घोड़े ना दौड़ाए, बल्कि अब्बास के लाशे पर घोड़े दौड़ा दिए जाए। अल्लाह अल्लाह तारीख कहती है, जानते हैं क्या? हुसैन एक मरसिया पढ़कर उठ रहे हैं। ए अब्बास, अब वो आंखें सोएंगी जो जगा करती थी और जो जगती थी वो सोएंगी। अब अलम उठाया हुसैन ने, अलम जैसे उठाया ना, दूर से सकीना ने दरे खैमा से देखा, बच्चों आओ आओ, हमारी दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह अल्लाह, खाली अलम आया, अलमदार क्या हुआ? बेकस हुसैन तेरा मददगार क्या हुआ? खैमे तक अलम पहुंच गया, अलम बढ़ाया तो गया। मगर अजीजों, बस अपनी मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। तारीख कहती है कि जब ये लुटा हुआ काफिला, सबके सर नेज़े पे बुलंद किए गए थे ना, और मगर एक सर था जो नेज़े पे बुलंद नहीं हो रहा था। वो किसका सर था? गाजी अब्बास का सर था, जो खुले सर देखना नहीं चाहता था। अजीब मंजर है अजीजों, शायर ने भी क्या बढ़कर खूब इस शेर के जरिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। अगर तारीख कहती कि अजीब मंजर है, क्या मंजर है जब अब्बास का सर नौ के नेज़े पर था। कैसे ज़ैनब को ज़माने ने खुले सर देखा, कैसे ज़ैनब को ज़माने ने खुले सर देखा, जिसको गाजी ने कभी नजरें ना उठा कर देखा, जिसको गाजी ने कभी जिसको गाजी ने भी नजरें ना उठा कर देखा। तीर का जख्म कहाँ याद रहा असगर को। सुनिएगा क्या मंजर कशी की है शायर ने, तकल्लुम ने क्या अजीब मंजर लिखा है। तीर का जख्म कहाँ याद रहा असगर को, अरे माँ को जब शाम में काटे हुए पत्थर देखा, अरे जब माँ को जब शाम में खाते हुए पत्थर देखा। हाथ सज्जाद ने आंखों पे सकीना के रखे, हाथ सज्जाद ने आंखों पे सकीना के रखा। पानी पीता हुआ जब शाम का लश्कर देखा, पानी पीता हुआ जब शाम का लश्कर देखा। कम न थी शिम्र के खंजर से नजर लोगों की, कम न थी शिम्र के खंजर से नजर लोगों की। शहने नेज़े से बहन को तहे खंजर देखा, शहने नेज़े से बहन को तहे खंजर देखा। ए अज़ादारों सुनिएगा ना, सरे अब्बास नौ के नेज़े पे नहीं ठहर रहा था, बार बार गिर जा रहा था। तारीख़ मकातिल तहरीर फरमाते हैं, हुसैन अब्बास के सर को एक रहवार के गले में बांध दिया गया। अल्लाह तारीख कहती है जब रहवार चलता था ना, अब्बास का सर जख्मी होता चला गया, जख्मी होता चला गया। जब रिहाई मिली है ना अजीजों, तारीख कहती है क्योंकि अब्बास उम्मे कुलसूम का फिदिया था ना, उम्मे कुलसूम की तरफ से कुर्बान हुआ ना करबला में। जैसे ही अब्बास का सर आया ना, उम्मे कुलसूम ने बढ़कर लिया, कहा भैया आपको किसने जख्मी कर दिया, आपका चेहरा इतना जख्मी क्यों है। अल्लाह साहिब मकातिल लिखते हैं, ए उम्मे कुलसूम ये अब्बास है, करबला से कूफा, कूफा से शाम के राहवार में अब्बास के गले को घोड़ों की गर्दन में बांध दिया गया था। जब घोड़ा की टाप लगती थी, अब्बास के चेहरे से खून जारी हो जाता था। सयालमुल लज़ीना ज़लमू यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तेरी बारगाह में दस्तो दुआ इस बाबुल हवाइज के सदक़े में, परवरदिगार हमारे
ان آنسوؤں کو ریمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے غازی ابو فضل عباس، آپ باب الحوائج ہیں، آپ باب المراد ہیں، ہم سب اپنی جھولیوں کو پھیلا ہوئے آپ کے در پر آئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، جتنے حضرات موجود ہیں پروردگار، کچھ نہ کچھ اپنی خواہشات لے کر آج باب الحضائر آپ کے بارگاہ میں آئے ہیں، اور واقعاً اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹا ہے۔ اے ابو الفضل عباس، آپ کو سکینہ کے لگے ہوئے تماچے کا واسطہ، ہم سب جو دلی حاجتوں کو لے کے آئے ہیں ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے۔ اے میرے باب الحوائج، اے باب المراد، ہم سب کی تمنا ہے کربلا معلّہ جانے کی۔ اے میرے غازی، سکینہ کے صدقے میں ہمیں کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما۔ جو اولاد نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو نوجوان ہمارے ذکر سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں پروردگار، ان سب کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں ہر آفت ہر بلا سے مصیبت سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود، ہم تیری بارگاہ میں دست و دعا ہیں کہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ جو جوان اس طریقے سے حسین کی عزا میں اپنے ہر طریقے سے طاقت، قوت، صحت، مال، دولت، متاع، پونجی سب اپنے طرف سے عطا کر رہے ہیں، پروردگار ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے کہ زیادہ سے زیادہ حسین ابن علی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پروردگار، ان کو دنیاوی علم اور دینی علم سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، آخری دعا تیری بارگاہ میں پروردگار، دو دعائیں اور ہیں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے غازی ابو الفضل عباس، آپ کی بارگاہ میں دست و دعا ہے، آیت اللہ سستانی صاحب اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں طول عمر عطا فرما، ایران، عراق، حزب اللہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تقبل منی انکا انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔